السلام علیکم بھائی لوگ، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کے لیے ایک شعر عرض ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ کیا بات ہے! لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس شعر کے نیچے جو تھوبڑے انہوں نے لگائے ہیں، اس میں سے ایک تھوبڑا ہے علیم خان کا، ایک ہے ترین کا، اور ایک ہے فردوس عاشق اوان کا۔ اللہ کے بندو، یہ تت پت جو ہے وہی ان کا میڈیا ہینڈل کر رہا ہے نا۔ ایسا شعر لگانا ہے تو یہ تھوبڑے تو بدلو وہاں پر۔ یعنی ابھی فردوس عاشق اوان، عقابی روح وہاں پر ہونا چاہیے، بھینسی روح، بھینسی تو لفظ نہیں بنتا، گینڈی روح، ٹھیک ہے نا۔ اب ترین کو دیکھ کے وہاں پر کوئی چتکبڑی سنڈی کی روح، کوئی ایسا شعر ہونا چاہیے تھا یار۔ اب شعر و شاعری کو تو چھوڑ دو نا، اس کی تو ذلت نہ کرو۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، اور بغیرت الیکشن کمشنر وہ ملا جناب عارف علوی صاحب سے۔ اب عارف علوی صاحب، ان کا جو کردار ہے مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ پی ٹی آئی والے میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی اپنا وہ فلانا ٹویٹ جو ہے نا زیادہ ہو گیا ہے، یار ایسے نہ کرو۔ لیکن جو سچ ہے وہ تو کہنا ہی پڑے گا نا، اسی لیے ہم کسی ٹیم میں نہیں ہیں، نہ ہم آفیشیل میں کبھی تھے۔ جس چیز کی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے وہ یہ ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے، کہ 11 تاریخ دی تھی نا الیکشن کمشنر نے، الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 تاریخ آئی تھی جو کہ اتوار کا دن بنتا تھا۔ عارف علوی صاحب نے وہ اتوار کا دن جمعرات کو کروا دیا، یعنی 8 کو۔ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، جتنی مہنگائی ہے، کیا مزدور ایک دن کی دیہاڑی چھوڑنے کے کا روادار ہوگا؟ کیا وہ اپنی دیہاڑی چھوڑ کر ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا؟ لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈینٹل سرجن، پتہ نہیں اس کی داڑھ میں درد تھا، اس نے جمعرات کی تاریخ دی ہے۔ یہ بہت عجیب حرکت کی ہے اس بندے نے۔ اس کا اندازہ ہمیں الیکشن کے دنوں میں ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ قوم بڑی تعداد میں باہر نکلے، انشاءاللہ پھر خان کی جیت پکی ہے۔ پھر ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو خان کرنا چاہتا ہے، بڑی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ دھاندلی تو یہ کمال کی کریں گے، لیکن ان سب کی ساری ریاست اور ہر شے ان کے کنٹرول میں ہونے کے باوجود ان کی نون لیگ، پی پی، فضلو وغیرہ کی مریم صفتر ہوئی پڑی ہے، یعنی ڈرے پڑے ہیں۔ اور ان سے زیادہ جو ڈرا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے اندر جو گند، جو بزدل لوگ جو بھاگ گئے ہیں، جو نکل گئے ہیں، یا کمپنی نے جو اندر داخل کروائے تھے، ان کو زیادہ ڈر ہے۔ جیسے کہ یہ کرنل دیکھیے کیا کہتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے جی کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا الیکشن کے اندر۔ اب شکر گندی کے گندے چھلکے مان لیا، اگر کمپنی بلے کا نشان بھی نہیں لینے دیتی تو نشان تو وہی ہوگا نا جو خان کہے گا۔ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیتے، ووٹ تو اسی کو پڑے گا نا جس کو خان کہے گا۔ ابھی تمہارے جیسا گند تو پی ٹی آئی سے نکل گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو بھی لیڈرشپ اوپر آئے گی وہ انشاءاللہ دلیر اور قوم کے لیے لڑنے مرنے والی آئے گی۔ دوسری جو آج کے دن خان صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، یہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ، اور اس ریاست نے خان صاحب کو، جن پر ان کو شک تھا، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کٹوانے دی۔ کیا بات ہے کہ نہیں انصاف؟ اگر ملک میں توڑ پھوڑ اور دنگا فساد ہونا تھا تو وہ اس دن ہونا تھا۔ خان صاحب کی گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور خان صاحب ایسے ہاتھ اوپر کھڑا کر کے اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ کام ڈاؤن رہو۔ بعد میں میسج بھی کیا کہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں واپس۔ خان صاحب کی کمزوری ہی یہ ہے کہ وہ بہت نرم دل رکھتے ہیں، وہ ہر ایک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں یہ آ جاتی ہے کہ غریب کا کیا ہوگا۔ کرونا میں آپ کو یاد ہے نا، اس نے لاک ڈاؤن کیوں نہیں تھے لگائے؟ وہ یہی کہتا تھا کہ غریب کا کیا ہوگا۔ جو دیہاڑی باز ہے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟
اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اور خان صاحب کی تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ سسٹم کو سسٹم میں رہ کر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی میرے مطابق بہت بڑی غلطی رہی ہے۔ اس سسٹم کو سسٹم میں رہ کے ٹھیک کرنے کا انجام یہی ہونا تھا جو خان صاحب کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ اس سے تو بہتر یہی ہوتا نا کہ جو الزام خان صاحب پہ لگائے گئے ہیں، خان صاحب وہ کر بیٹھتے، اگر خان صاحب وہ کر بیٹھتے تو اس وقت پاکستان کا نظام پورا بدل چکا ہوتا۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب ہر بات میں اپنی قوم کو دیکھتا ہے یار۔ ایک اور نوٹس ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے، اب بات ایسی ہے بتانی پڑے گی تاکہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ فوری نوٹس ہے جی وزارت داخلہ امور کی طرف سے، تمام تھانوں سے لے کر تمام شہریوں تک گلیوں میں اب ایسے بچے ملیں گے جو ایک کاغذ اٹھائے ہوئے ہوں جس پر ان کے گھر کا پتہ لکھا ہوا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں تو انہیں تحریری پتے پر نہ لے جائیں، کیونکہ وہاں لوگ آپ کو مارنے، آپ کے اعضاء یعنی گردے وغیرہ چرانے یا زیادتی کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ انہیں قریبی پولیس اسٹیشن یا قریبی ایمرجنسی گشت پر لے جائیں اور فوری طور پر ان کی اطلاع 15 پر دیں۔ ہمارے ملک کا ان حکمرانوں نے، کیونکہ ان کو دیکھ کے تو قوم بنتی ہے نا جو ہم آج ہیں پاکستان والے، انہی کی وجہ سے جو ہم پہ رول کرتے رہے ہیں، انہوں نے جس طرح سے دکھایا ہے کہ یہ طریقہ ہے پاکستان میں اوپر آنے کے لیے۔ پاکستان میں تو ایماندار کو بیوقوف کہا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا۔ آپ سوچئے فلسطین میں بچوں کو مار رہے ہیں، کیا حال ہو رہا ہے فلسطین میں، اور یہاں بچوں کو استعمال کر کے لوگوں کو کاٹ کر ان کے اعضاء بیچنے کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بندہ یہ کام ویسے کر نہیں سکتا۔ اور اسی سے فلسطین کی جو بات ہوئی ہے اسی سے ملی جلی خبر کہ حسن نصر اللہ لبنان کا جو ہے حزب اللہ کا، وہ جناب کل کرے گا خطاب، پتہ نہیں کیا خطاب کر کے جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہی ہے، جو اتنے بڑے پہلے بیان دیے تھے۔ بہرحال دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اگر تو وہ جنگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جنگ بننے والی ہے۔ جس طرح بہت سے اینالسٹ جو ہیں انٹرنیشنل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ باقی ایز اے مسلم ہمارا ایمان اللہ پر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں بس ہمت کرنی ہے، لوگوں کو جگانا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک نہایت بے غیرت پلس بندے کی بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی پلس کے بھی نشان آپ انتہائی کر کے لگا دیں، وہ بے غیرت یعنی فضلو۔ وہ اپنے جلسے کے اندر فلسطین کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بھی خان صاحب کے اوپر بکواس کر رہا ہے۔ سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ہمیں آواز دی، ہم نے اس پر لبیک کہا۔ 2018 کے الیکشن میں جعلی نتائج آئے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جمعیت علماء ایسا رد عمل دے گی۔ اور میں اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو آج اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے تو 2018 کے بعد اسرائیلی ایجنٹ کے خلاف جنگ لڑا اور آج اس کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ اب الیکشن کے نظام میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ تم چوری کیسے کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کو لوگ عالم کہتے ہیں، اتنا جھوٹا بے غیرت انسان جو ہر وقت حکومت میں رہا ہے، ہر کرپٹ پاکستان کے ساتھ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان ہر حکومت کے اندر یہ بندہ رہا ہے۔ بے نظیر کے ساتھ جب اس کا مسئلہ تھا، اس نے عورت کی حکمرانی ناجائز قرار دے دی تھی، پھر بعد میں بے نظیر کی گودی میں بیٹھا رہا، پھر نواز شریف، پھر مشرف، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ نہ بیٹھا ہو، اور یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے۔ اور اس کو ماننے والے لوگوں کا بھی اب کیا کریں۔ پاکستان میں جو غریب اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، اور ویسے بھی ابھی بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اپنا ایک بچہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے لیے آخرت کا سبب بھی بن جائے گا اور مولوی بن جائے گا ہمارا بچہ، تو اپنا کھانے پینے کا کوئی بندوبست بھی کر لے گا۔ کاروبار تو کروا کے دے نہیں سکتے، دوسری پڑھائی تو پڑھا نہیں سکتے۔ ان کی ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ بندہ، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہو کہ ایسے لوگ پاکستان کے اندر عالم مشہور ہے۔ اگر یہاں تک دیکھ لیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن اور لائک شائک وہ جو ہوتا ہے وہ بھی کیجئے گا، تاکہ میں زیادہ ویڈیو بناؤں اور خان کی آواز بنوں، پاکستان کی اور پاکستان عوام کی آواز بنوں۔ پھر ملیں گے،
بشرط زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔